وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا، ایک تو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، پھر ایک اور دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں، یہ بھی کہا۔ قرآن بتلاتا ہے انہوں نے یہ کہا وقالت اليہود والنصارى وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پیارے بھی ہیں، بیٹے بھی اور پیارے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو اور پیارے ہو، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی کریم ان کو بتا دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں ملتی ہے؟ کیا اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے گا، پیارے کو سزا دے گا؟ اس کے کسی پیارے کو جس سے رب پیار کرے، جو رب کا بندہ بن جائے، اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم تو اللہ کی مخلوق بشر ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی، ساری ملکیت اسی کی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کا جو دعویٰ ہے، اس سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی، انہوں نے کیا دعوت دی تھی؟ موسیٰ نے جو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ نے کلیم اللہ کہا ہے، ابن اللہ نہیں کہا۔ اسی طرح عیسیٰ نے، حضرت مسیح نے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس کی روح ہے، اس کا بندہ ہے، ابن اللہ نہیں کہا۔ یعنی نبیوں کی دعوت یہ نہیں تھی، تو نبیوں کے ماننے والوں تم نے یہ دعوت کہاں سے نکال لی، تم نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا؟ ان کا دعویٰ توحید کا تھا اور سنت کا تھا، یعنی جو کردار، کریکٹر نبیوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح آؤ اور اللہ کے بندے بنو، مسلمان بنو۔ پھر یہ جو مشرک اور منکر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے شرک کرنا، کفر کرنا، انکار کرنا، اور شرک و کفر اور ملاوٹ دین میں یہ نبیوں کا کسی طرح بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف ان چوروں کا ہے جنہوں نے نقب زنی کی ہے عقیدے کے اندر، دین کے اندر۔ اب واضح طور پر یہود و نصارہ کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ کون سا دعویٰ؟ ان کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 18 ہے، فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ ان کا یہ دعویٰ قرآن نے غلط قرار دیا۔ اب قرآن آخری کتاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں، لہذا جتنی باتیں، جو معاملات کرنے تھے،
اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اس قرآن کریم میں بیان کر دیے، اور قرآن نے ان کے دعوے کو ایک سوال کی شکل میں، ان کا جو دعویٰ ہے اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، قرآن نے انہیں پر سوال کر دیا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر لما یعذبکم، وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، ایسی بات نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بیٹے نہیں، تم پیارے عزیز رشتہ دار نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوق ہو، بشر ہو، تم انسان ہو، بندے ہو، تم بندے ہو کر اللہ کے بیٹے بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جزا و سزا کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے اس آیت کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے نا، تو پہلے بخشش کا ذکر کیا، اس کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ لگائیں کہ سزا کا اعلان کرنے سے پہلے بھی بخشش کا ذکر کر رہا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ معافیاں بانٹتا رہے، وہ بخشش بانٹتا رہے۔ یہ تو تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے اور شیطان کا بہکاوا ہے کہ تمہیں دور لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے اسی آیت مبارکہ میں، انہی الفاظ میں، کہ جزا و سزا کا جو عمل ہے اس کی بنیاد عمل ہے، جزا و سزا نہیں کہ اللہ نے تم پر مسلط کر دی ہے۔ تمہارے اعمال، تمہارا کردار بنیاد بنا ہے تمہاری سزا کی۔ اگر تم اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر رہتے اور اسی پر تم گزارا کرتے اور اسی پر قائم رہتے، پھر یہ معاملہ نہیں ہونا تھا۔ تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور سے دور چلے گئے اور تم عذاب کے مستحق بن گئے۔ اور اگر کوئی یہ شخص کہے، جس طرح آج دنیا میں بیسیوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا و جزا کے معاملے ہم پر مسلط کیے گئے۔ اور نہیں بھائی، تمہارا عمل خود دعوت دے رہا ہے سزا کو، اور اسی کو بنیاد بنایا گیا۔ اور یاد رکھو، مالک و مختار صرف اللہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت اور بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ملکیت میں ہے، اور بالآخر انسان نے اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک بات کو دہرا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا اپنے نبیوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں سارا دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے نبیوں کو بیٹا بنایا، یہ بھی غلط ہے، اور اپنے آپ کو بیٹا ظاہر کیا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن نے کہا ان کا یہ دعویٰ کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ بلکہ ایک اور عبارت علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک عبارت اپنے نبی کی طرف منسوب کر دی، وہ کیا ہے کہ بقول ان کے، ہمارا نبی حضرت مسیح کہتا ہے انی ذاہب الی ابی و ابیکم، انی ذاہب الی ابی و ابیکم، یعنی ربی و ربکم، کہ ربی و ربکم، کہ
کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی تمہارے رب اور اپنے رب کی طرف۔ رب کو باپ بنایا عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ دعویٰ انہوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو یہ ساری بات قرآن کریم نے بالکل واضح کر دی۔